انہوں نے آٹا، گوشت، گھی اور کھجوریں ایک گٹڑی میں باندھ دی اور اپنے غلام اسلم سے کہا، یہ گٹڑی میرے کمر پر لا دو۔ اسلم نے کہا، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، یہ گٹڑی میں اٹھا لیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے کہا، لیکن قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے، اس لیے یہ بوجھ بھی مجھے ہی اٹھانے دو۔ اسلم نے یہ سنا تو گٹڑی اٹھا کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر لا دی۔ آپ نے گٹڑی اٹھائی اور چل دیے۔ 3 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ نے اس عورت کے خیمے تک پہنچ گئے، گٹڑی کمر سے اتار کر زمین پر رکھی اور بولے، اس میں کھانے کا سامان موجود ہے، جلدی سے پکانا کر بچوں کو دو۔ عورت نے آگے بڑھ کر گٹڑی کھولی تو خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ عورت نے جلدی جلدی آٹا گوندا، ہانڈی چولہے پر چڑھائی۔ اب بچوں کے چہرے پر بھی خوشی کھل اٹھے تھے۔ جب تک کھانا تیار ہوتا، عورت نے بچوں کو چند کھجوریں دیں تاکہ ان کی بھوک کچھ کم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ کر بچوں کو کھجوریں کھاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر چولہے میں آگ جلانے کے لیے اس عورت کی مدد کی اور پھونکے مار مار کر آگ جلانے لگے۔ عورت نے کھانا تیار کر کے بچوں کو دیا، بچے خوشی خوشی کھانا کھانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر خود بھی خوش ہونے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد بچے خوشی سے اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ بچے کتنی ہی دیر تک کھیلتے رہے، پھر تھک کر سو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے۔ عورت نے ان سے کہا، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے، تم نے میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے۔ میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، اب پیٹ بھر کر سو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر بچوں کی طرف دیکھا۔ وہ ننھے سے معصوم بچے پیٹ بھر جانے کے بعد سکون کی نیند سو رہے تھے۔ بچوں کو دیکھ کر عورت بھی پر سکون ہو چکی تھی۔ وہ کچھ دیر تک بچوں کو دیکھتی رہی، پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پلٹی اور بولی، تمہارا احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکائے کہا، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو میرا فرض تھا جو میں نے نبھا دیا، اللہ تمہیں نیکی کا اجر دے، امیر المومنین بننے کے لائق تم ہو، کاش عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ تم خلیفہ ہوتے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مزید جھک گیا۔ انہوں نے مدھم آواز میں کہا، میں وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹتے اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کے دل میں دکھ خوشی دونوں کا احساس تھا۔ دکھ اس بات کا تھا کہ ان کے عہد خلافت میں یہ بچے بھوک سے بلبلا رہے، اور خوشی اس بات کی تھی کہ اب بچوں کو کھانا مل چکا تھا اور وہ سکون کی نیند سو رہے تھے۔